عدل و انصاف اور بزرگی کے پیکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخصیت ہیں جن کی زندگی اسلام کے لیے ایک عظیم نعمت رہی، جن کے قبول اسلام کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی۔ حضرت عمر فاروق کے قبول اسلام کے ذریعے کمزور مسلمانوں کو حوصلہ ملا اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بے مثال رفیق نصیب ہوا۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ، عالم و ذات صحابی، عشرہ مبشرہ کی بشارت اور شہادت کی خوشخبری کے حامل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد، 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ علاقے کے حکمران، فاتح بیت المقدس اور بے مثال عادل اور منصف حکمران تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکمل نام عمر بن خطاب، لقب فاروق اور کنیت ابو حفص تھی۔ آپ جیسی نابغہ روزگار اور فقید المثال شخصیت محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً صدیوں بعد جنم لیتی ہیں اور پھر زمانہ تا ابد ان کی عظمت کے تذکرے کرتا اور ان کے کارناموں کو یاد رکھتا ہے۔ آپ اسلام کی وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں جن کے قبول اسلام کے لیے خود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعائیں مانگی تھیں اور فرمایا، اے اللہ، آپ ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے اپنے ایک پسندیدہ آدمی کے ذریعے اسلام کو غلبہ اور عزت عطا فرما دیں۔ جنہیں ابراہیم نے مانگا انہیں محمد کہتے ہیں، جنہیں محمد نے مانگا انہیں عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کی یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول فرمائی اور انہیں قبول اسلام کی توفیق عطا فرما دی۔ آپ 6 نوے میں 35 برس کی عمر میں مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ سے قبل 40 مرد اور 11 عورتیں قبول اسلام کے شرف سے فیض یاب ہو چکے تھے۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے اعلانیہ خانہ کعبہ میں نماز ادا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی جرأت پر فاروق کا لقب عطا ہوا۔ آپ کو گزرے ہوئے صدیاں بیت چکی ہیں مگر ان کے کارناموں کی گونج آج بھی زمانے میں باقی ہے۔ غیر مسلم بھی ان کے نام اور کام سے بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ دنیا کے قوانین میں ان کے بنائے گئے قوانین کو بنیادی اہمیت اور حیثیت حاصل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، اے محمد، اہل اسلام نے حضرت عمر کے اسلام لانے پر خوشی منائی ہے تو آسمان پر ملائکہ نے بھی خوشی منائی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت مکہ کے گنے چنے 17 پڑھے لکھے لوگوں میں آپ بھی شامل تھے۔ بعد میں آپ کو کتابت وحی کا شرف بھی حاصل رہا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار علماء و زاہدین قسم کے صحابہ میں ہوتا تھا۔ آپ سے کئی احادیث مروی ہیں۔ آپ نبی نہیں تھے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر وہ حقائق جاری کر دیے جو اسلام کا حصہ بن گئے، مثلاً آذان دینے کا طریقہ، خواتین کے لیے پردہ اور حجاب کا حکم اور شراب کی ممانعت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے چند روز پہلے بیماری کے دوران چند صاحب فہم و فراست اور صاحب رائے رکھنے والے مسلمانوں کے مشورے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد کا خلیفہ نامزد کیا۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 23 اگست 634 بمطابق 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو خلافت کی بھاری ذمہ داری سنبھالی اور اس کو اپنی شہادت تک اتنے احسن طریقے سے نبھایا کہ تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ایسا عظیم الشان، فقید المثال اور سنہرا دور ہے جس کی آج تک کوئی نظیر پیش نہیں کر سکا۔ آپ کے دور میں اسلامی سلطنت کی حدود 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ علاقے تک پھیل گئی۔ اس دور کے کیسر و کسرا جیسی سپر پاورز اسلام کے زیر اثر آ گئی اور زمین میں انسانوں کی غلامی کی بجائے اللہ کی غلامی اور اللہ کا بنایا گیا نظام حکومت قائم ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 نومبر 644 بمطابق یکم محرم الحرام 24 ہجری کو مدینہ میں شہادت پائی۔ آپ کا بے مثال دور خلافت تقریباً 10.5 برس پر محیط تھا۔ مصر سے ملحق افریقی صحراؤں سے لے کر عراق اور شام،
اور ایران کے طول و عرض سے گزر کر افغانستان کے شہر کابل تک ایک ایسی وسیع سلطنت قائم کر دی تھی جس کی مثال تاریخ نے شاید ہی کبھی دیکھی ہو۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے مقتدر فرما روا تھے۔ آج امت مسلمہ کے تقریباً 60 ممالک میں حضرت عمر جیسا ایک بھی حکمران ہوتا تو امت کا حال فرق ہوتا۔